جناب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ شرعی مسائل کے حوالے سے ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کے لائیو سوالات بھی لے لیتے ہیں اور ان کے جوابات کے لیے ہم اپنے علماء حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو میرے پاس موجود ہے اور جو ہمیں آن کال موصول ہے، مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل جگہ جگہ، گو کہ ایک اچھی بات ہے کہ کھانا کھلایا جانا، جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر دینے والے صدقے کا گوشت، یعنی صدقے کا گوشت بکرا ہو یا بیف میں ہو، صدقے کا گوشت دیا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کو بڑی تعداد میں کھلایا جاتا ہے عوام کو۔ جو کھانے والا ہے مفتی صاحب، اس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ صدقے کا ہے۔ اب اس میں کھانے والوں میں ایک عام آدمی بھی، ایک سادات بھی اس میں شامل ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا فرمائیے گا آپ؟ یہ ایک بہت رائج ہو گیا، بہت عام ہو گیا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کھانا کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ صدقہ اپنا لوگوں کو ظاہر ہے کھلا رہے ہیں اور لا علمی کے ساتھ۔ کیا فرمائیے گا آپ؟ دیکھیں، صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں، ایک صدقات نافلہ ہوتے ہیں۔ واجبہ تو وہ کہ جن کی ادائیگی شریعت نے لازم قرار دی ہو، اس میں زکوٰۃ بھی آتا ہے، اس میں فدیہ آتا ہے، جیسے روزوں کا صدقہ فطر وغیرہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے خاص شریعت نے مخصوص مقامات مقرر کر دیے ہیں۔ مثلا ایک تو شرعی فقیر کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے آپ رشتہ داروں میں دے رہے ہیں تو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہ ہوں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی نہ ہوں، شوہر بیوی بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں قیودات سخت ہوتی ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں کہ فدیے کا بھی ہے، صدقہ فطر وغیرہ بھی ہے، اور وہ عام فٹ پاتھ پہ کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ ہے خطرناک۔ اس لیے کہ اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیکسی والا بھی رک کے کہتا ہے چلو کون ہوٹل میں جا کے کھائے، یہیں پہ بیٹھ کے کھا لو، بکرا تو وہاں پہ نہیں ملے گا، بڑا مہنگا، وہ کھا لیتا ہے۔ اس طرح سادات حضرات ہوتے ہیں، ان کے لیے صدقات واجبہ جائز نہیں ہیں، تو یہ پھر ایسے مقام پہ ہرگز نہ کھلائے جائیں۔ لیکن جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں، یہ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ گھر میں کسی مہمان کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ نافلہ میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ اللہ کی رضا کی خاطر جو کھلاتے پلاتے ہیں اس کو صدقے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک تو ہم صدقے کا تصور بنائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ صدقہ ہے، ہمارے صدقہ قرار دینے سے وہ صدقہ نہیں بن جاتا۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، کچھ کھلانا پلانا، تو وہ صدقہ ہے۔ تو وہ یہ تو پھر صدقات نافلہ اگر ہیں تو وہ ہر ایک کو کھلائے جا سکتے ہیں، اس میں چاہے سادات بھی بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں سب ضمناً معذرت کا ایک سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے ادارے یہ کام کر رہے ہیں، اچھا پھر یہ کہ یہ بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ جناب یہ صورتحال ہے، تو کیا صدقے کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ بتا کر دیا جائے کہ جناب یہ صدقہ ہے؟ نہیں، بتا کر تو نہیں، لیکن یہ ضرور ان کو احتیاط کرنا واجب ہوگا کہ صدقات واجبہ کو اس طریقے سے عام طور پہ نہ کھلائیں، لازم سی بات ہے۔ یہ تو ادارے کے اندر بھی بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے کہ بچے، اور یہ احتیاط موجود نظر نہیں آ رہی عام طور اداروں میں تو خیر جو دینی ادارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں تو احتیاط کر لیتے ہیں۔ NGOs وغیرہ شتر مرغ کھلائے جا رہے ہیں جناب اور بکرے کھلائے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز تو کنفرم ہے، چاہے صدقات واجبہ ہو یا نافلہ، یہ مستحق کا حق ہوتا ہے۔ آپ یہی کہہ کے لوگوں سے لے رہے ہیں نا کہ ہم مستحق کو کھلائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں وہاں چرسی، موالی، زانی، شرابی، بدمذہب، ہر طرح کا آدمی آ کر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ ہماری شریعت یاد رکھیں صرف کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ مزاج شرعی یہ ہے کہ کھانا بھی اس کو کھلاؤ کہ وہ کھانے کے بعد اس توانائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کو کھانے سے بے پرواہی حاصل ہو تو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، نفس و شیطان سے مقابلے کی طاقت اس کو حاصل ہو سکے۔ ہم نے وہ چیز بھلا کر دین ہٹا دیا، انسانیت کے نام پر جس مرضی کو کھلاؤ۔ ایسا ہی کھا پی کے وہ نہ نمازیں پڑھ رہے نہ روزے، نماز کا کہہ کر دیکھ لیں، بولے گا جا بھی سائیڈ میں، جہاں پر مفتی صاحب کھانا کھلایا جا رہا ہے وہاں ایک صف بھی نہیں ہے نمازیوں کی، نہیں ہے، کھانے والوں کی تعداد 2000 کی ہے۔ اور پکے جو پہلے شاید اگر بھوکا ہو نا تو وہ اللہ کو یاد کر لے گا، کھانے کے بعد تو ڈکار مار کے بولے گا کون اللہ کو یاد کرے، کھانے پینے کو مل رہا۔ یہ تو مطلوب شرع نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے اس کو۔ تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دینی اداروں میں پیسہ نہیں دیں گے، دینداروں کو نہیں دیں گے، جو سفید پوش فیملیز ہیں جو دستے سوال دراز کرتے ہوئے خاندانی غیرت کی بنا پر 10 بار سوچتے ہیں بلکہ ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے، ان کو نہیں دیں گے، ادھر کھلائیں گے۔ جی کھانا کھلانا ہے ہم نے، اب کس کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ؟ بے نمازی کو، شرابی کو، زانی کو، جو بالکل اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، اور اسے آپ توانائی فراہم کر کے موقع دے رہے ہیں کہ اس توانائی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، یہ کیوں یہ دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں کہ ایسی چیز میں تعاون نہ کریں؟ اگرچہ میں براہ راست کو گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تو ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ شخص کھا پی کر
غلط کام میں لگائے گا. بالکل. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھلائیں پلائیں نہیں، لیکن اس کے لیے ترجیحات متعین کریں، کس کو کھلانا ہے. قواعد و ضوابط ہونے چاہیے. قواعد و ضوابط ہونے چاہیے اور وہ بھی شریعت کی روشنی ہونی چاہیے. انشاءاللہ پھر برکات ہے. تو یہ جو خدشہ ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی احتیاط نہیں کی جاتی. لوگ اپنے نمازوں کے فدیوں کے پیسے دے رہے ہیں، روزوں کے فدیے کو، اور وہ فٹ پاتھ پہ کھانا کھلا کر اس فدیے کو بعد اوقات ضائع کر رہے ہوتے ہیں. وبال ان پر ہوگا. یہ کہنا کہ جی ایک صاحب سے میری بات ہوئی، جی جی تسبیح لے کر وہ فیصلہ کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا ایک آیا اس کو تسبیح گھمائی، کہا تم مستحق نہیں ہو جاؤ. اچھا. دوسرا ہے تسبیح گھمائی، لڑکوں کو کہا اس کو کچھ دے دینا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے کہ میں استخارہ کر کے معلوم کرتا ہوں کون مستحق ہے کون نہیں. میں نے کہا بتائیں کہ یہ 100% شیورٹی کے ساتھ ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا غیر مستحق کو دے دیا اور مستحق کو بھگا دیا تو؟ ہنسے کہنے لگے جی آدمی کام کرتا ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے. اب اس میں جواب میں پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ غلطی ہوتی ہے تو پکڑ بھی ہوتی ہے بھائی. تو یہ حال ہے. پھر بعد میں چھوڑ دیا انہوں نے طریقہ کار. لیکن یہ سوچنا کہ جی ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کر کے ہمارے لیے بخشش کا راستہ نکال دے گا. بھائی آپ نے ذمہ داری لی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. نہیں لیتے نا ذمہ داری، فرض واجب کوئی تھا. ذمہ داری لی ہے تو تقاضۂ شریعت کے مطابق پوری کرنی ہوگی، ورنہ آخرت کے اندر حساب و کتاب دینا ہوگا. یہ خوشگمانی میں اور حسن ظن کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سے ایسے امور انجام دیے جا رہے ہیں جو ایک ذمہ داری ہے اور اس کے لیے باقاعدہ شرعی طور پر اس کے قوانین، قواعد و ضوابط موجود ہیں. یہ علماء حضرات کی رہنمائی کے ساتھ آپ کوئی کام کریں اس طرح تو بہتر ہے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. کالرز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ روزہ افطار کروانے کے حوالے سے تو بہت سی احادیث ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو سحری اگر کروائیں تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ اور آپ سوال ریپیٹ کر دیں، سوال ریپیٹ کر دیں، بڑی مہربانی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ روزہ افطار کروانے کا تو بہت اجر و ثواب ہے، جی جی جی، اور اس کے ریلیٹڈ بہت سی احادیث بھی ہیں. تو افطاری روزہ اگر سحری کروائیں تو سحری کروانے کے حوالے سے کوئی احادیث ہیں تو وہ بھی بتا دیں، اور اس کا کتنا اجر و ثواب ہے سحری کروانے کا. ٹھیک ہے، یہ پلیز بتا دیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. رئیس بھائی، میرا سوال مفتی صاحب سے، مفتی اکمل صاحب سے. جی جی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو سب سے مقدس قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں پر مردوں کو دفنانے کا طریقہ الگ ہے، ہمارے پاکستان میں الگ ہے. تو کون سا صحیح طریقہ ہے یہ بتا دیں. اور سر دوسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل وہ جو مردے کے کسی کا انتقال ہونے کے بعد تیجا، 40واں، یہ ساری چیزیں کرنا سر صحیح ہے یا غلط ہے؟ ذرا یہ اس کی ڈیٹیل ذرا مجھے بتا دیں. السلام علیکم. جی جناب. جی وہ سب سوالات آپ کے حوالے ہیں. انہوں نے خاتون نے جو کہا تھا کہ افطار کرانے کا تو بڑا اجر و ثواب ہے سحری کے حوالے سے. میں نے لکھا دیکھیں افطار کا ثواب یقیناً بیان ہوا، لیکن غور کرنا چاہیے کہ جب روزہ کھلوانے کا اتنا ثواب ہے تو جس کھانے پر پورے روزے کی بنیاد ہوگی کہ سارا دن اسی کھانے کے اوپر چلے گا، اس کو تو بدرجہ والا ہوگا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں صراحتاً بیان نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے استدلال کرنا. کہ افطار کا ذکر کیا لیکن سحری کی فضیلت خود بخود شامل ہے، کہ جیسے افطار کروایا روزہ دار کا ثواب، جو روزہ رکھوائیں گے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ پورے اس کے روزے کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ دفنانے کے طریقے مختلف ہیں. اصل میں طریقے تو سنت کے مطابق متعین ہیں، لیکن جگہ کہاں ہے؟ آپ قبرستان میں مردے کو لے کے جاتے ہیں، اگر آپ لحد بنانا چاہیں وہ تو یہ ہوتا ہے آپ گڑھا کھودتے ہیں، پھر جانب دیوار قبلہ ایک قبر بنائی جاتی ہے، اس میں مردے کو رکھا جاتا ہے. بغلی قبر کہلاتی ہے. ہاں، اب آپ بغلی قبر کھودیں گے تو برابر والا مردہ کہے گا کیا کر رہے ہو بھائی، میری تصرف ہے بیجا کر رہے ہو تم لوگ، جگہ ہی نہیں ہے. اب تو دیواریں کھڑی کر کر کے اس کے اندر رکھ رہے ہیں مردے اور اوپر سے دیوار بند کر دیتے ہیں، یعنی سطح زمین کے اوپر قبر بن رہی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ یہ موازنہ کرنا شروع کر دیں جی وہاں تو ایسا ہے اور یہاں ایسا ہے، مجبوریاں بھی دیکھیں. بہرحال سنت کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو بغلی قبر بنائی جاتی ہے یا صندوق کہلاتی ہے اس طرح، پھر یہ اور یہ اس میں مردہ رکھ کر اوپر پھر آپ سل رکھتے ہیں، تو وہ ہونا چاہیے. باقی تیجا، 40واں، 10واں، 20واں یہ ایصال ثواب کی صورتیں ہیں. یہ کوئی فرض یا واجب کوئی بھی نہیں کہتا، یہ مستحب چیزیں ہیں. یعنی اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ جو پکایا جاتا ہے یا ذکر الہی وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ ہی کا قرب مقصود ہوتا ہے. ثواب بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اس ثواب کو ہم مردے کو ایصال کر دیتے ہیں، یہ نیت ہوتی ہے کہ ان کو ثواب مل جائے، بس یہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے. باقی اس میں تعین کا وقت کی تعین کا میں بتاتا ہوں، ایک کالر شاید ہیں وہ لے لیں آپ. تعین شرعی اور تعین عرفی کے حوالے سے علماء حضرات بیان فرماتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
انیس بھائی, مفتی صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ مجھے کچھ پیسے کریڈٹ ہوئے تھے انٹرسٹ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں, تو وہ جو انٹرسٹ میرے پاس تھا آپ نے سارا پھر تو میں لگایا کسی ثواب کے لیے سے کسی اور بندے کو دے دوں, تو کیا اس پہ مجھے زکات دینا ہوگی؟ دوسری میری سوال دوسرا یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی جو مقررہ مقدار ہے زکات کے لیے, اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کتنا اماؤنٹ بینک بیلنس کی صورت میں ہو جس پہ وہ زکات دیجیے, یہ کائنڈلی رہنمائی فرما. اچھا, اور کوئی کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, میں 2 سوال تھے. جی جی. ایک کہ اگر کسی کو روزہ کھولنے میں سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر جیسے ہم لوگ فون پر کالر ٹیون لگاتے ہیں, ہیلو ٹیون, جو فون کوئی کرتا تو گانا سنائی دیتا ہے, اگر اس کو تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب. آپ سب سے میری گزارش یہی ہے کہ میوٹ کر دیا کریں اپنے والیوم کو ٹیلی ویژن کے, تاکہ آپ کی آواز ہمیں مناسب طور پر آ سکے. جی مفتی صاحب. اچھا, پہلے والے 2 کویشچن تو گڈ موڈ سے ہو گئے, میں پہلے ان کے جواب دے لیتا ہوں. اچھا, ایک تو تیجا 40واں کا جو تعین ہے اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں, تیسرے دن ہی کیوں, چوتھے دن ہی کیوں. ایک تو اس پہ الزامی میرا سوال ہے کہ جماعت کے لیے آپ نے اپنی مسجد میں وقت مخصوص کیا ہوا ہے, کیوں, کس دلیل سے کیا ہوا ہے؟ جو دلیل کا جواب آپ جو دلیل دیں گے نا, آخری دلیل, وہی یہاں پر بھی ہے. وہی یہاں پر بھی وہ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے نا, یہ بھی لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ہے. وہاں پہ بھی آپ نے جماعت کا وقت اگر مخصوص کیا بھی ہے تو کوئی فرض یا واجب سمجھ کر نہیں کیا, یہاں پر بھی فرض یا واجب سمجھ کر نہیں کیا ہے. وہاں پر بھی اگر آپ تھوڑا بہت 5 منٹ آگے پیچھے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پر بھی تیسرے دن نہیں کریں, چوتھے دن کر لیں یا دوسرے دن کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے مسلمان جو کام کر رہے ہوں بغیر سوچے سمجھے ایک دم ان پر الزام لگا کر ان کو بدعتی یا مشرک یا کافر قرار دینا, یہ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بروز قیامت گرفت کا سبب بن جائے. آپ چلے تھے اصلاح کرنے کے لیے اور خود پھنس گئے, مفسد بن گئے, یہ مناسب چیز نہیں ہوتی ہے. اچھا, اگر روزہ کھولنے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے روزہ اپنا کامل ہی رہے گا. اگرچہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. جلدی سے مراد یہ کہ جیسے وقت ہو جائے فوراً آپ کھولیں, یہی سنت کریمہ ہے. اور اگر آپ کوئی کال اٹینڈ کرتے ہیں اس میں گانا وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے, بشرطے کہ آپ اس میں محو نہ ہو جائیں. نور جہاں کے گانوں میں تھوڑا سا اس کو ہٹا کے سنتے رہیں اور دل میں کراہت رکھیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کال ملاتے ہیں تو گانے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے, تو لیکن بہرحال جب تک آپ کی ذاتی دلچسپی اس میں نہ ہو اور قصد و ارادہ نہ ہو, اس پہ گرفت نہیں ہوگی. ٹھیک, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, میرے 2 سوال ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فدیہ ہوتا ہے روزوں کا, یہ جیسے مجھے دینا ہے اپنا, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ لازمی کھانا ہی کھلانا ہوتا ہے یا ہم کسی کو یہ تاکید کر کے دے دیں کہ آپ اس کا کھانا ہی کھائیے گا, یا ایک ساتھ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم وہ اتنا سارا کھانا عورتیں کھلا نہیں سکتی ہیں روز پہ, تو ہم کسی کو اگر یہ پیسے دے دیں تو فدیہ ادا ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ میری امی کے نا روزے میں نا بلڈ آتا ہے منہ میں سے, دانتوں میں سے, تو وہ اگر کبھی غلطی سے اندر چل جائے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, خیر مقدم ہے آپ کا. آپ کے سوالات 2 آ چکے تھے. مفتی صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی ہاں, یہ شریعت نے اس میں اجازت دی ہے کہ اگر آپ فدیہ کا کھانا نہ کھلا سکے تو آپ قیمت دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی جگہ صدقہ فطر کی جو ایک مقدار ہوتی ہے جو آج کل 300 350 روپے تقریباً بنتی ہے, 350 احتیاطاً کر لیں, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ آپ کسی شرعی فقیر کو دے دیں فدیہ کے طور پہ. یہ تلقین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کا آپ کھانا ہی خریدیے گا, یعنی قیمت بعض اوقات کھانے کے قائم مقام ہوتی ہے تو وہی کافی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ والدہ کی دانتوں سے بلڈ آتا ہے, وہ حلق میں بھی اتر جاتا ہے. دیکھیں اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہو گیا بلڈ کا پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, ہاں, تو اگر ایسا کوئی آتا بھی ہے زبان پہ ذائقہ محسوس ہوگا, نہیں ٹوٹے گا, اس کو فوراً تھوک دیں, کلی کر لیں, لیکن حلق میں نہ جانے دیں. اگر حلق میں اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال ہمارے پاس سوال تھا, میں کالر سے پہلے سوال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ہیلو. جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی بہت اچھی. اچھا, میں وہ سوال پوچھ رہا تھا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا, تو اس کا میں جو ہے نا ایک بکرا اللہ کے نام پہ دوں گا. اگر کوئی مسجد بن رہی ہے اس بکرے کے پیسے میں مسجد میں دوں تو اس کا کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی بھائی, میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو اتنی شدید کھانسی آنا شروع ہو جائے کہ رک نہ رہی ہو, یا شدید سر درد شروع ہو جائے, تو کیا دوائی کھائی جا سکتی ہے, اور ایسے روزے کے کفارے کا کیا حکم ہوگا؟
جی میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے قصر نماز بھول کر 4 رکعت پڑھ لی لیکن قعدہ اولا کرنا بھول گیا تو کیا سجدہ سہو کرنے کے بعد پہلے 2 رکعتیں قصر نماز میں شامل ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایسا لگا کہ ایئر لائن میں کوئی اناؤنسمنٹ سن رہے ہیں ہم. کیا فرمائیے گا؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ بیٹے کی منت مانی تھی کہ اگر ہوگا تو بکرا میں کھلاؤں گا غالباً. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا بکرے کے پیسے مسجد میں دے سکتا ہوں؟ دیکھیں، جب آپ نے ذبح شرعی کی نیت کی تھی تو آپ بکرا ہی ذبح کریں اور اس کو کھلائیں. ہاں، اگر آپ نے مقام کی تعین کی ہوتی کہ میں فلاں مزار پہ بکرا کھلاؤں گا فلاں، تو وہ تعین لازم نہیں تھی، آپ کسی اور جگہ بھی کھلا سکتے تھے. لیکن ابھی آپ بکرے کو ذبح کر کے وہی گوشت وغیرہ کھلائیے. اور یہ کہتی ہیں کہ سر درد شدید ہوا یا کھانسی روزہ توڑ دیا تو کفارہ کیا ہوگا؟ اتنی دیکھیں معمولی چیزوں پہ روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن بہرحال بعض اوقات مریض اپنے نوعیت کے اعتبار سے سمجھتا ہے تو اس میں قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کریں، معمولی باتوں پہ اگر اس طرح روزہ توڑا جائے گا تو پھر قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے. کفارے کا مطلب ہوتا ہے 60 روزے لگاتار رکھنا، اور قضا 1 روزہ ہوتا ہے تو گویا کہ 61 روزے رکھنے ہوں گے. چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر روزہ نہ توڑا جائے جب تک کہ کسی اچھے مسترد مفتی صاحب سے معلوم نہ کر لیا جائے. اور اگر قاعدہ اولا بھول گئے ہیں تو آخر میں سجدہ صاحب سے تدارک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن تو بنانا چاہتا ہوں اور ساتھ عصری تعلیم بھی دلوانا چاہتا ہوں، تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ کیا میں اس کو پرائمری لیول پر پہلے تعلیم دلوا دوں یا حفظ قرآن کی طرف مائل کر دوں؟ وہ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے رہنمائی کریں. جی، اس میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کہ وہ انسان کا جو بچہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے، یعنی اس کی ذہنی سطح کس نوعیت کی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ذہین ہے اور دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتا ہے تو پھر وہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ایسے ادارے موجود ہیں کہ جہاں وہ حفظ بھی کرایا جاتا ہے، ساتھ عصری تعلیم بھی دلائی جاتی ہے، تو وہاں پر اس کی تعلیم کو جاری رکھا جائے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جی بالکل، کہ اگر حفظ کی طرف کریں گے تو دوسری طرف کمی ہے، دوسری طرف کرتے ہیں تو حفظ میں بلکہ وہ کمی دونوں آتی طرف مس فٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ بچے کے رجحان کو دیکھا جائے کہ بچہ زیادہ اگر راغب ہے حفظ قرآن کی طرف تو پھر اس کو حفظ قرآن کرا دیا جائے پہلے، پھر عصری تعلیم کی طرف آ جائیں. اور اگر جو ہے وہ مائل ہے زیادہ عصری تعلیم کی طرف، ہم بعض اوقات تھوپ بھی دیتے ہیں بچوں کے پر، نہیں آپ لازمی کریں، یہ فرض نہیں ہے. اور بچے کی آپ تکلیف کو بھی محسوس کریں اور اس کی جو ترغیب ہے ذہنی سطح کو بھی. تو اگر وہ نہیں چاہتا ابھی تو آپ پہلے اس کو عصری تعلیم دلوا دیں، پھر اس کے بعد وہ بڑا ہو جائے، اس کا ذہن بنائیں، اس کو ترغیب دیں. اگر اس کا ذہن بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ حفظ قرآن بھی ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد کرا دیں. تو اس کی جو ہے وہ اس میں کوئی تقدیم و تاخیر جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں. تو وہ جو نوعیت ہے بچے کی ذہنی سطح کی، اس کے مطابق اس میں فیصلہ کیا جائے. بہت اچھی بات. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد فوراً کلمہ شریف کا اور درود شریف کا ذکر ہو جاتا ہے، باقی نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں. دوسرا میرا سوال ہے کہ عموماً امام صاحب کی یا باقیوں کی کسی نہ موبائل بجتا رہتا ہے، وہ بند نہیں کرتے. تیسرا میرا سوال سر یہ ہے، آواز آ رہی سر؟ جی جی بہت اچھی آ رہی، بتائیں. جی ہاں، تیسری میری یہ ہے کہ عموماً کسی نہ جب امام صاحب پیچھے مقتدی اقامت پڑھتا ہے تو امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میں بہاولپور سے بول رہا ہوں جی، ہلال خان ایڈوکیٹ. جناب. جی یہ سوال میرا یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ یہ نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ہمارے اوپر جو سونے کے اوپر جو ہم نے دینا ہے 7.5 سونے کے اوپر، اس کی مالیت اب آج کے دور کی ہوگی یا جب سونا خریدا تھا؟ نمبر 1، کیونکہ آج 2 لاکھ روپے ہو گیا، ہم نے سونا خریدا تھا اس وقت 1 لاکھ کے حساب سے. ٹھیک. جی وہ صاحب کیا فرمائیے؟ جی کہہ رہے ہیں بعض اوقات امام صاحب سلام پھیرتے تو بلند آواز سے ذکر شروع ہو جاتا ہے، نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. بالکل اس کا خیال رکھنا چاہیے. بلند آواز سے ذکر کرنا منع نہیں ہوتا. نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند آواز سے ذکر فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بعض اوقات میں گھر میں ہوتا تھا تو مجھے آواز وہاں تک آتی تھی، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آہستہ آواز ہو تاکہ نمازیوں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو. اور اقامت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے امام صاحب کو بھی اور مقتدیوں کو بھی.
اور نصاب زکوٰۃ میں سونے کی کرنٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا. یہ جو بھی اس وقت سونے کا ریٹ چل رہا ہو وہ کرنٹ ویلیو معلوم کریں, اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں. کیا پیغام دیجیے گا علامہ صاحب؟ تعلیم قرآن آج ہمارا موضوع تھا, میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ پیغام. بس اس کے خلاصے کے طور پر یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو رسم نہ بنایا جائے. جس طرح ہم نے بات کی کہ جی قرآن کی تعلیم, ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ ایک عام عوامی سطح پر تو لوگوں کا اس کو رسم بنانا ہے ہی. ہم خود جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی اگر درس قرآن کر رہے ہیں تو اکثر اس میں قرآن نہیں ہوتا ہے. تو قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے. قرآن کی پوری تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے, اور جو عوامی سطح پر جیسے مفتی صاحب نے پہلے ذکر بھی فرمایا کہ اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں یا ایک مہینے میں مفسر بن جائیں. آپ اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کریں. آپ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن کریم کا حصہ لیں, احکامات کا لیں, اس کی تفسیر کو سمجھیں. اس کا ذوق و شوق پیدا ہونا معاشرے میں آج ہمارے مذہبی حوالے سے اور رجحانات بہت زیادہ ہیں, لیکن قرآن کی جو قرآن فہمی ہے وہ اس کا رجحان بہت زیادہ کم ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا علامہ صاحب تشریف لائے, ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. آپ دونوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج بہت عمدہ کلام فرمایا آپ تینوں حضرات نے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے. اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے, ان کے کلام کو بھی شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.